ہوں آپ کا میزبان ولید احمد۔ وقت مینجمنٹ کی ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ولید احمد، میرے ساتھ ہیں ذیشان صاحب۔ زندگی میں یا کسی بھی شعبہ کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹ کی لائف اگر دیکھیں، اسٹوڈنٹ کی لائف میں وقت کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ 2020 گزرنے والا سال کا آخری جو ہے منتھ گزرنے کو ہے، بتائیے گا اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ذیشان صاحب کتنا اہم رول پلے کرتا ہے وقت، اور جو اس وقت کے ساتھ نہیں چلتے تو زندگی ان کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتی ہے؟ جی، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں بھی ایک وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک سال کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو فائنل ایئر کے ایگزام میں فیل ہونے والے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جو فائنل ایئر کے ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ ایک سال کی زندگی میں اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جتنے بھی کسی بھی کلاس کے ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ بی ایس سی کر رہا ہے، بی سی ایس کر رہا ہے، بی بی اے کر رہا ہے، ایم ایس سی ہے، ایم بی اے کر رہا ہے، تو اس کی وہ جب ایگزام کا ایک مہینہ رہ جاتا ہے تو پھر اس کی تیاری شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ برڈن اس پر بڑھ جاتا ہے اور راتوں کو جاگ رہا ہے، اور وہ ایک اپنا ٹائم کو بھی بہت زیادہ لگا رہا ہوتا ہے، پریشر میں آ جاتا ہے، تو وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم پورے ایک سال کی پلاننگ کر لیں اور اس اپنے بکس کو چیپٹر وائز، ڈے وائز اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنے چیپٹر اس مہینے کرنے ہیں جنوری میں، تو اس کی زندگی بہت شاندار بن سکتی ہے اور بہت اچھے وہ اپنے میرٹ بنا سکتا ہے، نمبرز حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ایگزام کا ایک مہینہ رہ جاتا ہے تو پھر ایگزام کے دوران ہم جب اسٹوڈنٹ خود تھے تو ہم بھی ایسے سوچتے تھے کہ جی آئندہ جو ہے نا، میں نے اگلی کلاس میں نا پورا سال پڑھنا ہے، اور پہلے مہینے سے میں نے اپنی ایجوکیشن کو، اسٹڈی کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ایگزام ختم ہوتے ہیں پھر وہی گھوڑے وہی میدان، اور پھر سلسلہ ایگزام کے قریب آ کے پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ اچھا، جب یہ اسٹوڈنٹ اس چیز کو مس کمیونیکیشن کیوں کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آخری ہی دنوں کے اندر پڑھنا ہے، اس سے پیچھے پری پلان کیوں نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو پھر اس پہ وہ گرپ یا پھر اس پہ فوکس کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے اسٹارٹ ود وائی، اس کے اندر 3 وائی کو وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے وائی کو بھول جاتا ہے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، میرا زندگی کا ویژن کیا ہے، میری آنکھوں میں خواب کیا ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ پھر اپنی اس پلاننگ پر مستقل مزاجی سے کام نہیں کر پاتا، وہ وائی کو بھول جاتا ہے۔ تو ہم اپنے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس لائف ہو، آپ ایز اے ٹیچر ہوں، پیرنٹس ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وائی کو ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں۔ واہ، کیا بات ہے۔ علامہ اقبال پھر اس بارے میں بڑا اچھا کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا، مطلب کہ خودی کو اگر انسان پہچان لیتا ہے تو اصل جو معنی ہوتا ہے، اصل جو ٹریک ہوتا ہے، اس پہ وہ ہم وقت لگا رہتا ہے۔ لاسٹ کوسچن ہے اس نشست کا آپ کے ساتھ کہ آنے والا سال یقیناً ہر نیا سال جو ہے وہ اس میں پلاننگس چلتی ہیں، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ پہ میں نے آج فوکس کیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کی بات ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یا پھر جو بھی جس شعبے سے بھی لوگ بلانگ کرتے ہیں، وہ اپنے آنے والے سال کی پلاننگ کو کس طرح کریں، کیسے سیٹ کریں کہ میں نے یہ منتھ ایسے یا میں نے ایسے کرنا، یا پھر کر کے وہیں پہ فوکس رکھنا؟ اسٹوڈنٹس اگر اپنی لرننگ سٹائل کو سیکھ جاتے ہیں کہ میرا لرننگ سٹائل سیکھنے کا جو پروسیس بائی برتھ اللہ نے میرے بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں، میرے ذہن میں اور میری سوچ اور فکر میں پیدا کیا ہے، اس لرننگ سٹائل کو ڈسکور کر لے تو ہم سمارٹ لائف میں آ جاتے ہیں، ہارڈ ورک سے نکل کر سمارٹ ورک میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے 1965 کے اندر ایک ریسرچ ہوئی جو میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو اسٹڈی کیا، تو اس کے اندر SQ3R
جس میں اس نے لکھا کہ SQ3Rs سے مطلب یہ ہے کہ سروے، کویسچن، تھیری، ریویژن، یعنی کویسچن کو 3 بار اسے رپیٹ کرنا. تو ہم اپنے اس پلاننگ کے اندر ایک تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل کہ لرننگ سٹائل کو ڈسکور کریں کہ میں سننے سے زیادہ سیکھتا ہوں یا دیکھ کر پڑھ کر زیادہ سیکھتا ہوں یا اپلائی کر کے پریکٹیکل اس کو سیکھتا ہوں. ان تینوں میں سے میرا لرننگ سٹائل بائی برتھ کون سا ہے. تو اگر لرننگ سٹائل ڈسکور ہو جائے اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو 24 گھنٹے کے اندر رپیٹ کریں، اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد رپیٹ کریں، اور پھر 1 مہینے کے بعد اسے رپیٹ کریں، اور پھر 3 ماہ کے بعد رپیٹ کریں. تو ہم اس چیز کو ریویژن نہیں کرتے، دہرائی نہیں کرتے، اور آپس میں اس کو شیئرنگ نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے، وہ چیز بھول جاتی ہے. کہ ایک مینجمنٹ نشست جس میں میں آپ کے ساتھ تھا، ولید میرے ساتھ، ذیشان صاحب، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی پرسن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کا میرا جو ہے اللہ حافظ.